اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جی ویورز، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ پچھلے مہینے پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کے لیے بہت ہی اذیت کے مہینے تھے۔ پاکستان میں ہر دن ایک FIR مسیحیوں پر کاٹی جا رہی تھی، بستیاں جلائی جا رہی تھیں۔ اس پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں، جہاں جب بھی پاکستان میں مسیحیوں کے لیے یا منورٹیز کے لیے کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو جناب محترم ڈاکٹر صابر مائیکل صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ مسیحیوں کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز بلند کی، فورس کنورژن کے کیسز ہوں یا 295C کے کیسز ہوں، بلاسفیمی لا کے کیسز ہوں، ڈاکٹر صابر مائیکل ہر وقت آگے نظر آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ یاسر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ اور BTL ٹیم کا کہ آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گے، کیونکہ آپ بہت ایکٹیو ہیں پاکستان میں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ یاسر بھائی، جیسا کہ دوستوں کو پتا ہے، میرا نام ڈاکٹر صابر مائیکل ہے۔ ویسے میں کراچی یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اور مختلف ہیومن رائٹس گروپ کے ساتھ، جس میں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس ہے، اور ایک میری اپنی سماجی تنظیم ہے پیس ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، پودا برائے تنظیم امن و انصاف اور ترقی کے نام سے۔ اور تقریباً ایک ایکیڈیمک سیکٹر کے علاوہ جب میں NGO سیکٹر میں کام کرتا ہوں، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں، تو ہمارا کام بیسیکلی پرو مائنورٹی لیجسلیشن، پرو مائنورٹی پالیسی میکنگ اور پروٹیسٹ ہے۔ جہاں پر ضرورت محسوس ہو کہ ہمارے حقوق کے لیے آواز نہیں سنی جا رہی، اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے مائنورٹیز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے سیمینار، کانفرنسز جو کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ مشنز اور میٹنگز بھی ہیں، اور لابنگ اور ایڈوکیسی کے حوالے سے ہمارا ایک آن گوئنگ کام ہے کہ ہم مختلف پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشلز، بیوروکریسی اور میڈیا ہاؤسز اور میڈیا پرسنلز کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، اور جو مائنورٹی رائٹس ہیں اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو توہین رسالت کا مطلب قانون ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور پاکستان میں اسے کیسے ہم واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو 295C ہے بیسیکلی گستاخ رسول یا ناموس رسالت یا توہین رسالت اور مذہب کا قانون، یہ بیسیکلی اس کا آغاز ہوا تھا 1880 کی صدی میں، جب انگریزوں نے بیسیکلی یہ قانون بنایا تھا، کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے شرپسند عناصر ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے، دونوں اطراف سے، دونوں کے مذاہب کی توہین کیا کرتے تھے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی تھی۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ تاج برطانیہ نے یہ قانون انٹروڈیوس کروایا تھا، 295، 295(6), 295(7) اور 295(8). بنیادی اس کی جسٹ یا اس کا جو لب لباب یہ تھا کہ اس قانون کے تحت جو مذہبی منافرت ہے اس کو روکا جا سکے۔ یہ قانون جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ 1935 ایکٹ انڈیا جو تھا، اس کے تحت جو اس وقت کے تاج برطانیہ کے قانون تھے وہ پاکستان کے قانون کے طور پر اڈاپٹ کر لیے، تو یہ قانون بھی اس کا حصہ بن گیا۔ لیکن اس میں ٹوسٹ، ایک بہت بڑی جو نیگیٹو تبدیلی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آئی صدر ضیاء الحق کے دور میں، جب انہوں نے 1980 سے 85 کے درمیان جب پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دیا، اور یہ قانون جو ہے اس میں کچھ ایسی شکیں انٹروڈیوس کرائیں۔ پہلے تو 295 تھا، پھر اس کے بعد ABC کی شکیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں۔ جیسے A ہے کہ اگر آپ کسی مذہب کی عبادت گاہ کے خلاف بات کرتے ہیں، B ہے کہ قرآن پاک کے خلاف بات کرتے ہیں یا مذہبی کتابوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور C خاص طور پر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پر احمدی اسپیسیفک قانون تھا، اور اس کی شاید قرآنک جسٹیفیکیشن تو اتنی موجود نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ سلمان تاثیر صاحب نے اس کو بلیک لا کہا تھا. اور ہر وہ قانون جس کے سیف گارڈ نہیں ہوتے اور جس کا مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے اسے بلیک لا کہا جا سکتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مذہب کی تعلیمات، اس کتاب کی تعلیمات غلط ہیں، بلکہ جو اس کی آڑ لے کے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے غلط استعمال ہونے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. تو یہاں سے یہ قانون 18ویں صدی میں شروع ہوتا ہے، آخری دہائی میں، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں کنٹینیو کرتا ہے. خاص طور پہ احمدی اسپیسیفک بنایا گیا، لیکن آج کے اس دور میں احمدی، مسیحی اور مسلمان بذات خود ایک دوسرے کے لیے اس قانون کو جو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اور مختلف قسم کے پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے، تو یہ قانون اس اعتبار سے بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرتا ہے کیونکہ ملک میں ایکسٹریمزم زیادہ ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں وائلنس اور موب وائلنس اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں. ہمارے ادارے قابو کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ بالکل قابو میں نہیں آ رہی اور معاملات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ نے اس کے اثرات کے حوالے سے بات کی تھی. یہ جی قانون جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ اس وجہ سے کھو چکا ہے کہ اس کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس غلط استعمال کی وجہ سے خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے اندر شدید عدم تحفظ کا احساس ہے. کیونکہ جب اس قانون کے حوالے سے موبلائزیشن کی جاتی ہے ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے، جب اسلامی جماعتیں یا ایکسٹریمسٹ اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی بھی ریاستی ادارہ اتنی آسانی سے ان کے تحفظ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں. اور اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو جوڈیشری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور لوگ موجود ہیں اور جو وکلا برادری میں بھی وہ جو پاکستان کا ایک ماحول بنا دیا گیا افغان وار کے تناظر میں، جہادی ذہنیت جس کو کہہ سکتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ذہنیت جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی قسم کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ بھی موب لنچنگ یا ہجوم کے دباؤ کا نشانہ بن جائے گا، یا موب لنچنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ، اسے بھی شاید زندہ جلا دیا جائے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی آگے نہیں آ پاتے. تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ یہ قانون جو ہے اس وقت بہت ہی خطرناک قانون ہے، اور اس کی وجہ سے جو اقلیتیں ہیں خاص طور پر وہ بہت ہی زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے یہ بڑی وضاحت سے بتایا کہ کس طرح اس یہ قانون وجود میں آیا اور کس طرح اس کا مس یوز ہے. میں مس یوز پہ آگے چلتا ہوں، آپ سے بہت سے سوالات آج کروں گا اس پہ، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جن کا مطلب موسٹلی کرسچن کیسز ایسے ہیں جن پر زبردستی یا مطلب ناجائز کیسز ان پہ بنائے گئے مسیحی فیملیوں پر. تو اس پر آگے چل کے ہم اور زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن میرا اگلا سوال ہے کہ ناموس رسالت کے قانونی اور سماجی ثقافتی اثرات کیا ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا ثقافتی اثرات یا کلچرل ایفیکٹس کے حوالے سے. اس سوسائٹی نے، اس قانون نے معاشرے میں اقلیت اور اکثریت کو بہت زیادہ بانٹ دیا ہے، بہت زیادہ دور کر دیا ہے. ایک دوسرے سے متعلق وہ جو خدشات اور جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. جو اعتماد ہے، جو ایک دوسرے کا احساس ہے وہ بہت ختم ہو گیا، اور ایک قسم کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا. جب میں سماجی طور پر بات کرتا ہوں تو سماج میں اگر ہم دیکھیں تو یہ قانون خوف پھیلانے کا باعث بنا ہے. ہر کوئی، خاص طور پہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اپنی ورک پلیس پر، مارکیٹ میں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہماری اس بات کو کسی بھی طرح سے ٹویسٹ نہ کر دیا جائے. عام گفتگو کرتے ہوئے بھی جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال معاشرے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اور سماجی طور پر، ثقافتی طور پر بھی ہم جو ایک دوسرے سے پٹ چکے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور سماجی طور پر بھی وہ جو رشتے ہیں وہ خاصے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. نہ جانے کیوں اقلیتوں کو غیر ملکی سمجھا جانے لگا ہے، مسیحیوں کو سمجھا جاتا رہا ہے شروع سے، لیکن اب یہ زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے بات. مسیحیوں کو مغرب سے جوڑا جاتا ہے،
ہندوؤں کو انڈیا سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ ہم تو سب سن آف دا سوئل ہیں. اور یہ سمجھیں کہ یہ کلچرل لیک پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں. اور سماجی طور پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ایک انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن یا ایک طبقہ دوسری کلاس ایک کلاس دوسری کلاس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو پھر معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہے. اور قانونی طور پر اگر آپ دیگر اثرات کی بات کریں تو پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ پاکستان میں کسی شخص کو بھی قانونی تحفظ نہیں. لیکن جب بات اقلیتوں کی باری آتی ہے تو جوڈیشری کا رویہ، پولیس کا رویہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ اقلیتوں کو لگتا ہے کہ ہم شاید دوسرے نہیں، تیسرے نہیں کہ چوتھے درجے کے شہری. کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رویہ اور ڈیلنگ جو ہے وہ بڑی باعث ہوتی ہے، متعصبانہ ہوتی ہے. عام لفظ فہمی کا کیس میں اگر کسی کو رپورٹ کر دیا جائے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ممتاز قادری جیسے کریکٹر ہماری جوڈیشری میں بھی موجود ہیں اور پولیس میں بھی موجود ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو جس پر الزام لگا ہے اس کو تحفظ کا احساس دیں، یا کم از کم اس کو یہ بتائیں کہ جب تک تمہارے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں تحفظ دیں گے، ریاست تحفظ دے گی. دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پاسٹر وکی کا واقعہ ہم نے دیکھا تو پولیس بڑے برے الفاظ میں پاسٹر صاحب کو بلاتی تھی. پنجاب پولیس تو خیر ہے دنیا کی بروٹلسٹ پولیس میں شامل ہے اور دنیا کی جاہل ترین پولیس میں شامل ہے پنجاب پولیس. اور یہ ظاہر ہے انہیں چھوٹ دی گئی ہے کسی کی طرف سے، ایسے تو نہیں وہ کر سکتے. لیکن اس حوالے سے سندھ پولیس بہرحال پھر بھی کافی مہذب اور ذمہ داری مذہب ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی عوامی پریشر میں جو پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی قانونی جو سیف گارڈز ہیں وہ مہیا نہیں کرتے. اور اسی طرح شاید جوڈیشری کے متعلق میں زیادہ تو نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن وہاں بھی خاص طور پہ جو جونیئر جوڈیشری ہے، سپیریئر میں تو ٹھیک ہے لیکن جو جونیئر جوڈیشری ہے سیشن کورٹ لیول پر، وہاں عام انسان اور شاید عام جج میں آپ کو کوئی فرق نظر نہ آئے. تو جب رول آف لا نہیں ہے، قانون کا تحفظ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قانون کی وجہ سے جو قانونی تحفظ کا احساس ہے وہ بھی اقلیتوں کے اندر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے، لیکن کیا ایسا بھی ممکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ بھی مضر الزام جو ہے وہ مسیحوں کو ٹھہراتی ہے اور اینڈ میں مسیح گھر بھی چلا دیے جاتے ہیں اور اینڈ میں ان کے جو ہے مطلب انہی کو ملزم بنا کر جائز ناجائز ثبوت جو ہے پولیس پرووائڈ کرتی ہے اور انہیں بند کر دیتی ہے. اور خصوصاً ان کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو پولیس اپنے منہ سے دوران تفتیش ان کے لیے استعمال کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹر وکی کے واقعہ میں اور جو جڑا والے میں واقعہ میں ہوا پولیس نے بہت خلیظ قسم کی لینگویج استعمال کی ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جان بوجھ کے کر رہی ہے؟ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے مسیحوں کو دبانے کے لیے کہ یہ کیسز باہر نہ آئیں اس لیے مسیحوں پر الزامات لگ رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے سکندر اعظم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سکندر اعظم کہتے ہیں جب جہلم میں آ گیا تھا جہلم تک، تو رات کو جب اس نے علاقہ فتح کر لیا تو اس نے اپنے سپہ سالار کو بھیجا کہ قریب کے گاؤں میں جاؤ اور نمک لے کر آؤ. وہ نمک لینے گیا لیکن ابھی 2 قدم چلا تھا تو سکندر اعظم نے اسے واپس بلایا اور اپنے دروگا کو کہا کہ بھائی اسے پیسے دو، اسے بولو پیسے کا نمک لے کر آنا. انہوں نے جب وہ چلا گیا تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے پیسے کیوں دی؟ اس نے کہا اگر آج میں آپ کو کہہ دیتا کہ جا کے فری یا چھین کے نمک لے آؤ تو کل تم جا کے ان کی مرغیاں، ان کے جانور، ان کی عورتیں سب کچھ اٹھا کر لے آتے. بات یہ ہے کہ ریاست نے خود ہی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس چھوٹ کی وجہ سے یہ اس طرح سے کرتے ہیں. کبھی کسی بڑے شخص کو ایسا کرتے ہیں، کبھی عمران خان کو ایسا کرتے ہیں. عمران خان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیسا تکنی کا ناچ نچایا تھا یہ جو آئی جی پنجاب کی پولیس کو، یہ جو بڑا بہادر بنا پھرتا ہے اس کی پولیس کو کیسا آگے لگا کے نٹایا تھا انہوں نے. بات یہ ہے پولیس جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے. ان کی رویہ، ان کی تربیت، ان کی سوشل تربیت یا سوشلائزیشن جسے ہم سوشیولوجی میں کہتے ہیں وہ ان کی ایسی ہی ہے کہ پولیس والے یہ شاید چونکہ وہ میرٹ پر تو آتے نہیں ہیں. ایک عام پولیس والے سے لے کے آئی جی تک کوئی میرٹ پہ نہیں آتا پاکستان میں، سب سفارشی، نیپوٹزم، کرپشن، اور جس کا داؤ لگ جاتا ہے، جس کے رشتہ دار ہیں، جس کے جاننے والے ہیں، وہ آگے آ جاتا ہے پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ادارے ہیں. پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں. اور جب 2 نمبر لوگ آتے ہیں تو ان کو پروفیشنل تو وہ ٹرینڈ ہوتے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس طرح کا ان کی سائیکی یہ ہے پنجاب پولیس کی اور کراچی اور پاکستان پولیس کی کہ جتنا خوف میں مبتلا کریں گے مجرم ملزم کو
اتنا ہی وہ مان لے گا. اور ہم جانتے ہیں نا کہ پاکستانی پولیس, خاص طور پہ پنجاب پولیس, چوہے کو ہاتھی اور ہاتھی کو پولیس بنانے میں, ہاتھی کو چوہا بنانے میں ماہر ہے. تو اس مہارت کی وجہ سے ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جنگلی پولیس ہے پاکستانی پولیس. اور ان کے جو بڑے آفیسرز ہیں, ہاں وہ کچھ پڑھے لکھے ہیں, جب میڈیا پہ آتے ہیں تو اچھی ٹاک کر لیتے ہیں, صرف ٹاک کی حد تک. وہ بھی باہر جا کر جب اندر کمروں میں جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے خیر سے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا یہ رویہ بڑا جائز اس حوالے سے ہے کیونکہ ان کی تربیت ہی اس طرح سے ہوئی ہے. پھر پولیس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں ہے. جو بندہ پکڑا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد معطل ہوتا ہے اور بحال ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ مسیحیوں کے لیے تو کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے, نہ ان کی مضبوط برادری ہے. وہ مسلمان کے خلاف آواز اٹھے تو ان کی جٹ برادری میں سے کوئی بندہ اٹھ جائے گا. مسیحیوں میں کی آواز اٹھانے کے لیے کون ہوگا؟ ہمارے لیڈرز مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں, وہ خود دبکے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ خود صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس پولیس کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہیں کہ ان کی دیہڑیاں لگتی رہیں بس, یا ان کا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے. جڑا والا بالکل واقعے میں کیا ہوا؟ پولیس نے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جن کے گھر جلے ہیں انہی کو ملزم بنا کے پیش کر رہے ہیں, مجرم بلکہ کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جس نے بھی جو کیا ہے یا کرتا ہے آپ قانون کے مطابق اس کو سزا دو, اور جو سٹینڈرڈ ہیومن رائٹس پیٹرنز ہیں آپ ان کو فالو کرو. دوسروں کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ یہ پاکستانی پولیس کا ایک بہت گندا سسٹم ہے. جرم بھائی نے کیا ہے, بھائی نہیں پکڑا گیا تو بہن کو پکڑ لو, اس کے باپ کو پکڑ لو. صحیح ہے. یہ ان کے جب اپنے اوپر باری آتی ہے نا, جیسے عابد باکسر پر ابھی آئی ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے اور اس کی مسز رو رہی تھی. عابد باکسر جیسے بندے جو ہیں جن کو پہلے پالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ان کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور کاش کہ یہ سکندر اعظم والی سٹوری جو ہے, ہمارے جو سیاسی اور جو رہنما ہیں, جو انتظامی رہنما ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ اپنے لوگوں کو اگر آپ تھوڑی سی کرپشن کی اجازت دو گے تو وہ پوری دال کرپٹ کر دیں گے, پوری دال کالی کر دیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں کوئی سیف گارڈ موجود ہیں؟ ہاں جی, اس قانون میں جو ہیومن رائٹس کے سیف گارڈز ہیں, سب سے پہلے جو بیل ہے وہ بڑا کنفیوزنگ معاملہ ہے یہاں پہ. اس قانون میں بیسیکلی خاص طور پہ 295C میں یہ نان بیلیبل ہے, اس میں ضمانت نہیں ہو سکتی, لیکن عدالتیں اپنے اون کے اوپر کچھ نہ کچھ ضمانت دے دیتی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو بیل کا جو سیف گارڈ ہے وہ خاص طور پہ اکیوزڈ کے لیے بہت میٹر کرتا ہے, جو ملزم ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ, قانون کا یہ جو اصول ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ انوسینٹ ہے, تو اسی وجہ سے بیل دی جاتی ہے. تو جب اس میں بیل کا نظام سسٹم موجود نہیں ہے پراپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ قانون کا اطلاق کسی کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اس تک رسائی جو ہے وہ عام لوگوں کی یا خاندان کی, وکلاء کی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شخص کا کہ اپنے وکیل اور اپنے خاندان سے رابطہ کرے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جس پولیس کی کسٹڈی میں وہ شخص ہوتا ہے اس سے بڑا خوف لاک ہوتا ہے. وہ خود اس کو ایسے ریمارکس پاس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایسے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ خود بندہ ڈر اور دباؤ کی کیفیت میں ہوتا ہے. پر یہ ماننے والی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قانون کو اب مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اگر اپنی جگہ پر رہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے سیف گارڈز آپ انٹروڈیوس کرائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کسی نہ کسی طور پر جا کر اس قانون کے حوالے سے کچھ کرنا ہوگا, یا تو اس کے سیف گارڈ اتنے اسٹرانگ بنائیں کہ کوئی اس کو غلط استعمال نہ کر سکے. میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف اس چیز پر کروں گا, اگر اس قانون میں واضح طور پر یہ لکھ دیا جائے, واضح طور پر, کہ اگر جو شخص کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے گا توہین مذہب, رسالت, نبوت یا کسی کی کتاب کی بے حرمتی کے حوالے سے, اور اگر وہ جرم جھوٹا ثابت ہو تو وہ بائی ڈیفالٹ اسے سزا مل جائے, تو اس قانون کا جو غلط استعمال ہے کسی حد تک رک سکتا ہے. ورنہ یہ قانون شاید پاکستانی سماج میں مزید بگاڑ جو ہے وہ پیدا کرتا رہے گا, مزید ڈس یونٹی جو ہے وہ کریٹ کرتا رہے گا, اور کلچرلی لوگ ڈسٹرب ہوتے رہیں گے, اور مختلف ثقافتوں کے درمیان جو ہم آہنگی کا تصور ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آنے کا. جی ویورز, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. ہم نے دیکھا اسے کہ سماجی اس کے کیا
اثرات ہیں کمیونٹی پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس قانون میں وہ دہشت گرد آرگنائزیشن جو حکومت کی سربراہی میں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں کہ مینورٹیز کو جو ہے وہ کوئی سیف گارڈ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، اور ہم امید بھی نہیں رکھتے کہ گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ اس قانون میں مسیحوں کو یا مینورٹیز کو کوئی سیف گارڈ پرووائڈ کر سکے گی۔ دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن، اور ضرور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا آپ کو کوئی سیف گارڈ نظر آتا ہے۔ خدا حافظ، گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.